ناظرین، امریکی انتخابات کے بعد وہاں پیدا ہونے والی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار اسار رانا صاحب موجود ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسار صاحب۔ امریکہ میں نیا صدر آنے کے بعد کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک جو بائیڈن کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے جو بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا سول جو ایوارڈ تھا وہ بھی دیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے ظاہر دیا تھا کہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے اس دور میں بہت ہمدردانہ جذبات رکھتے تھے۔ اب جو بائیڈن کی اگر آپ یہ کہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کیا فرق پڑے گا، تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، امریکن کی پالیسی اور امریکن گورنمنٹ اور امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے مفادات پہ مبنی۔ پوری دنیا میں خیر یہی اصول ہے۔ تو امریکہ نے صرف اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے مفاد میں ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ نوازشات ہم پہ بے شمار ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر امریکہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے، یہ کرتا آ رہا ہے، وہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے، اور طالبان اور امریکہ کو پاکستان نے آمنے سامنے بٹھایا ہے، اس لیے پاکستان کا ایک رول تو بن گیا، اور آنے والے دنوں میں یہ رول اس لیے بھی اہم ہوگا کہ اگر امریکہ افغانستان کو چھوڑتا ہے یا نیٹو چھوڑتا ہے تو جو اس کا سامان ہے، جو اس کے ساری چیزیں ہیں، وہ پاکستان کے تھرو جائیں گی، اور پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں گے، تو ظاہر یہ ان کے مفاد میں ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان کو بھی اپنا مفاد دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان اپنے قرضے تک اتار سکتا ہے اگر وہ صرف اپنی سڑکوں کا ان سے کرایہ ہی لینا شروع کر دے، تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپورچونٹی آئے گی۔ تو امریکہ یقیناً آنے والے دنوں میں جب افغانستان کو خالی کرے گا تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہے گا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ اس خطے کے اندر سی پیک کو نہیں چاہتا کہ وہ ہو امریکہ، سعودی عرب اور انڈیا اور اسرائیل یہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت، اور ظاہر پاکستان پہ پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو یقیناً کھچاؤ تو رہے گا، لیکن یہ کھچاؤ کبھی اچھا ہو جائے گا، کبھی برا ہو جائے گا، اور یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اسار رانا صاحب، کیا وقت ابھی بھی نہیں آیا کہ ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے حوالے سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا نا کہ پاکستان کو کیا پالیسی بنانی چاہیے، تو انگلش کا ایک جو بڑا مشہور محاورہ ہے نا، بیگرز کینٹ بی چوزر۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں اپنی پالیسی بنائیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں اپنی پالیسی بنائیں؟ اور بھائی، ہم مانگنے والے ہیں، ہم اس کے چندہ مانگ کے اپنی زندگیاں پوری کرتے ہیں۔ وہ آج IMF کو کہہ دے روک دے، ورلڈ بینک کو کہہ دے رک جاؤ، وہ FATF سے ہمارا گریبان پکڑ لے، بلکہ ہمارا یہاں سے نرخرہ دبا دے، ہم اس کا کیا کر سکتے؟ ہم امریکہ کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں۔ امریکہ چاہے تو ہمیں FATF سے سے بلیک لسٹ میں ڈال دے، امریکہ چاہے تو IMF وہ انکار کر دے پیسے دینے سے، امریکہ چاہے تو ورلڈ بینک ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دے، امریکہ چاہے تو اقوام متحدہ میں دہشت گرد قرار دے دے۔ تو ہماری کوئی اپنی ذاتی پالیسی نہیں ہے۔ ہم تو جو محاکم کہتا ہے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، وہ اتنے بہادر نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے کسی بات پہ سٹینڈ لے سکے۔ اگر عمران خان کسی بات پہ سٹینڈ لینے کی کوشش کرے گا تو ماضی میں جن لوگوں نے سٹینڈ لیا ان کا جو عبرت ناک حال امریکہ نے کیا، وہ اسی لیے کرتا ہے، پھر وہ اسی لیے دکھاتا ہے۔ دیکھیں، جیسے صدام حسین کی پھانسی کی ویڈیو جو تھی وہ بنوائی گئی خصوصی طور پہ، اور پھر اسے نشر کیا گیا۔ قذافی کی شہادت کی ویڈیو بنوائی گئی اور نشر کی گئی تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، مسلمان حکمرانوں کو عبرت ملے کہ امریکہ ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور دینے کے بعد اس پھانسی کو ایک نشان عبرت بنایا گیا، بے نظیر بھٹو کو نشان عبرت بنایا گیا، آپ لے لیں شاہ فیصل کو نشان عبرت بنایا گیا۔ آپ جسٹ نیم دا مسلم بریو رولرز، تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ انور سادات کو لے لیں، جمال عبد الناصر کو لے لیں، آپ کسی کا نام لے لیں جنہوں نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی، امریکہ نے انہیں نشان عبرت بنایا۔ تو ہمارے مسلم حکمران اس وقت تو بالکل ہی بے شرمی کی حد تک امریکہ کے پیروں میں لوٹ رہے ہیں، اور وہ اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اس میں صرف اس ٹائم عمران خان نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے۔ آپ کہیں کہ جی ترکی کے صدر نے بھی اسٹینڈ لیا ہوا ہے، تو
تو سفارت خانہ اسرائیل میں موجود ہے، سب سے زیادہ سفارتی اہلکار ترکی کے اسرائیل میں موجود ہیں، اور ان کے آپس میں تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ تو صرف پاکستان ہے جو سفر کر رہا ہے ان سارے معاملات میں، تو پاکستان کی اپنی کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ ہم اس میں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ میکسیمم جی حضوری کے دوران اپنے مفادات کا خیال رکھ سکیں۔ بہت شکریہ اسار رانا صاحب ہم سے گفتگو کے لیے۔